پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ انس میاں صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ حضرت کا دیدار کرتے رہیں، نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ نور والے آئے ہیں آج ہماری محفل میں، دیدار کیجئے اور حضرت کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوئیے۔ ممبر شریف پر قاری بلال صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، جو آپ کی بستی میں ماشاءاللہ خدمت دین انجام دے رہے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے رفیق گرامی وقار مولانا چاند عالم منظری صاحب نے بانی الجامعۃ الاسلامیہ غریب نواز، ماشاءاللہ ان کا ادارہ مدرسہ دیکھ کر دل کو بڑی تسکین حاصل ہوئی، اور دل سے یہی دعا نکلی مولا کریم ان کو دین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم سب کا بالخصوص تالگرام اور اطراف کا ان کو ساتھ نصیب فرما دے۔ ایک عالم دین اگر بستی کے اندر رہتا ہے تو پوری بستی اس سے فیضیاب ہوتی ہے، تو یہ مدینے والے کا کرم ہے کہ اس نے اپنے کرم سے آپ کی بستی میں ایک بہترین عالم دین بھیجا ہے، اور انہی کے ساتھ قاری اخلاق صاحب اللہ ماشاءاللہ یہ بھی دین اور ملت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ حضرات نے ابھی تک نعت و منقبت سماعت کی، شاعر ہندوستان جناب محترم مولانا فردوس رضا آفاقی، ان سے آپ اچھا سماعت کر رہے تھے، تھوڑی دیر کے لیے توجہ کریں، اس کے بعد یہ مائک اور اسٹیج حضرت کا ہے، حضرت کی اجازت ہے تو میں آیا ہوں، ان کی اجازت کے بغیر میں تقریر نہیں کر سکتا۔ تمام تر سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لی زیادات فیضہ المبسوط درر الغرر بہ الہدایہ ومنہ البدایہ والیہ النہایہ بحمدہ الوقایہ ونقایۃ الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام علی الامام الاعظم لرسل الکرام مالکی وشافعی احمد الکرام یقول الحسن بلا توقع محمد الحسن ابو یوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط وبجيس وبسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المختار على منه الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبهر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نهر فائق فيه المنية وبه الغنية ومراق الفلاح وإمداد الفتاح وإيزاه الإصلاح ونور الإزاح وكشف المزمرات وحل المشكرات والدر المنتقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمر رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمر رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمر رہ جائے گا، اطلسوں کم خواب کی پیشاب پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا، اور زندگی ناز نہ کر تیرا بھروسہ کیا ہے،
زندگی ناز نہ کر تیرا بھروسہ کیا ہے، آدمی ریت کی دیوار ہے رکھا کیا ہے۔ زندگی پر تکبر کرنے والے کتنے لوگ آج زمین کے نیچے آرام سے سو رہے ہیں، زمین پر اکڑ کر چلنے والے کتنے لوگ آج زمین کے نیچے آرام سے سو رہے ہیں، آج ان کے گوشت زمین کے ذرات میں مل چکے ہیں۔ تو زندگی ناز نہ کر تیرا بھروسہ کیا ہے، زندگی ناز نہ کر تیرا بھروسہ کیا ہے، آدمی ریت کی دیوار ہے رکھا کیا ہے۔ آئیے بلا تاخیر نبی آل نبی کے بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی و امہ و آلہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھائی آواز کھول دیجئے تھوڑی۔ میرے سرکار علیہ السلام کی وہ 63 سال کی انقلابی زندگی، جس زندگی میں سرکار نے دنیا کے نظام کو چینج کر دیا۔ سرکار علیہ السلام مکے میں پیدا ہوئے اور مکے میں پیدائش سے لے کر 40 سال تک کی زندگی مکے کی گلیوں میں گزاری۔ 40 سال تک مکے کے لوگوں نے آپ کو سچا کہا، آپ کو اچھا کہا، آپ کو نیک کہا، آپ کو صالح کہا، آپ کو امین کہا، آپ کو صداقت کا تاجدار کہا۔ جب میرے سرکار نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا تو وہ لوگ جو آپ کو امین کہہ رہے تھے، وہ لوگ جو آپ کو سچا کہہ رہے تھے، وہ لوگ جو آپ کو اچھا کہہ رہے تھے، ان لوگوں نے آپ کی تکذیب کی اور یہ کہا کہ یہ اعلان نبوت کا جو فرما رہے ہیں اس اعلان میں یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ پر میرے سرکار کی 40 سال کے بعد جو زندگی ہے 13 سال کی، یہ بڑی دشوار بڑی زندگی ہے۔ اس کو بیان کیا جائے گا تو آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے، کلیجہ روتا ہے، منہ کو دل کے ٹکڑے ہوتے ہیں جب سرکار کی یہ زندگی پڑھتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بھی یہ حالات ہوتے ہیں کہ ہمیں پریشانیاں دی جاتی ہے، لیکن یاد رکھنا سرکار کی جو زندگی ہے 13 سال کی، سرکار کے اسی 13 سال کی زندگی میں سرکار کو پتھر مارے گئے، راستوں میں کانٹے میں مصطفیٰ کے بچھائے گئے، دیوانے اور پاگل مجنون دیوانے لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے جاتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ پیچھے اوباش لڑکے جب پیچھے چلتے تو دیوانہ اور پاگل کہا کرتے۔ سرکار نماز پڑھتے ہیں تو اوجھڑی اٹھا کر سرکار کی پشت انور پر ڈال دیتے ہیں۔ کون سا ایسا وہ وقت نہیں آیا کہ سرکار کو مکے کے گلی والے لوگوں نے ستایا نہیں، سرکار پر سنگریزیاں بھی گئیں، پتھر بھی مارے گئے، گالیاں بھی دی گئی، گھر گھر میں برائی ہونے لگی۔ دنیا جو آپ تو اب تک امین کہہ رہی تھی وہی آپ کو اب جھوٹا کہہ رہی ہے، دنیا آپ کو جو اب تک سچا کہہ رہی تھی، جب سے ہی نبوت کا میرے سرکار نے اعلان فرمایا ہے ساری دنیا آپ کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، لیکن اپنے مشن پر میرے سرکار قائم رہے ہیں۔ جو مشن لے کر آئے تھے، جو دین لے کر آئے تھے، تبلیغ کے فریضے سے آپ پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ سرکار کانٹوں پر چلے ہیں لیکن دین کو آگے لے گئے ہیں، سرکار نے پتھر کھائے ہیں لیکن مصطفیٰ دین کو آگے لے کر گئے ہیں۔ سرکار کانٹوں پر چلتے چلے جاتے ہیں لیکن اللہ کے دین کی تبلیغ نہیں رکتی ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں تب بھی دین کی تبلیغ نہیں رکتی ہے۔ آپ نے کیا ہے، جب آپ پر پتھر مارے جاتے تھے تب فرشتے بھی آیا کرتے تھے اور کرتے تھے، عرض کرتے تھے یا رسول اللہ رب نے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے، اگر آپ بدلہ چاہتے ہو جس قوم نے آپ پر پتھر برسائے ہیں، جو قوم آپ کو مار رہی ہے تو انہیں دنیا میں سے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لائے ہیں، تکذیب انہوں نے کی ہے تو ان کی آنے والی نسلیں ضروری ایمان لائیں۔ تاریخ بتاتی ہے جو لوگ پتھر مارا کرتے تھے ان کی اولادوں نے کلمہ پڑھا ہے، ان کی اولادوں نے اسلام کا دامن تھاما ہے۔ سرکار 13 سال کی جو زندگی سرکار کی رہی ہے، سرکار پیچھے نہیں ہٹے ہیں، تبلیغ سے ہٹے نہیں ہے، سرکار نے اپنا مشن نہیں چھوڑا ہے، سرکار نے دین کا کام نہیں چھوڑا، پتھر بھی کھائے ہیں، دین الہی کا کام بھی کیا ہے، اور ہم تک جو دین آیا ہے سرکار کے خون کا اور پسینے کا اثر ہے، صحابہ کی محنتیں رہی ہے جو ہم تک دین آیا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 13 سال کی زندگی، مکے کی گلیوں سے نکلنا بھی مرضی اپنی نہیں، خدا کی مرضی سے مصطفیٰ نکلنے والے۔ 53 سال کی زندگی سرکار کی ہو گئی اور 53 سال کی زندگی جب ہوئی تو آپ کو ہجرت کا حکم آیا، پھر آپ نے مکہ چھوڑا، مدینے پہنچے، اپنی پریشانیوں کی وجہ سے مکہ نہیں چھوڑا، پتھر کھائے نہیں، لیکن جب رب کا حکم آیا تو آپ نے اس جگہ کو چھوڑ دیا جہاں آپ پیدا ہوئے۔
پیدائش کی جو جگہ ہوتی ہے اس سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے. جن گلیوں میں بچپنا گزارا ہو، جن گلیوں میں آپ نے جوانی کا حصہ گزارا ہو، تو اس کی مٹی سے بھی پیار ہوگا. اسی مٹی سے ہم نے کبھی گروندے بنائے تھے، اسی مٹی سے ہم نے کبھی کھیل کے لیے لٹو بنائے تھے. انہی گلیوں میں بچپنے کے ایام گزارے، جوانی کا ایک حصہ گزارا، بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ گئے. میرے سرکار نے جب مکہ چھوڑا ہوگا تو بتاؤ کیسی میرے مصطفیٰ کے دل پر گزری ہوگی. کیونکہ انسان جب اپنے وطن سے نکلتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور وہ بھی ایسے نکلے جب اسے مجبور کر دیا جائے، ظالم ظلم کریں، کوئی آپ سے کہ تال گرام چھوڑ دو، اور آپ کو اتنا ٹارگیٹ کیا جائے کہ آپ کو تال گرام چھوڑنا پڑ جائے، تو بتاؤ ایک بار نکلتے وقت اس کی مٹی کی طرف پلٹ پلٹ کر دیکھیں گے، اس کے قلعے کی طرف دیکھیں گے. پتہ نہیں یہ قلعہ دوبارہ دیکھنے ملے گا کہ نہیں ملے گا. طرح طرح کے خیالات آتے ہیں. میرے سرکار اپنے مشن پر قائم رہے اور 13 سال تک پتھر بھی کھائے ہیں مصطفیٰ نے، لیکن دین کا کام نہیں. مدینے میں آئے دین کا کام، سرکار دنیا سے گئے، صحابہ نے دین کا کام کیا، صحابہ کرام نے دین کا کام کیا اور پوری دنیا میں اسلام پھیلایا، پوری دنیا میں اسلام. اب حالات بدلے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، نبوت اور رسالت کا دروازہ بند. اب دین کی بقا کہاں سے ہے؟ اب دین سلامت کہاں سے ہے؟ آج جو ادارے دیکھ رہے ہو، یہی ادارے دین کی بقا اسی سے ہے. یہ ادارے نہیں ہوتے تو مسجدوں میں امام نہ ملیں گے، یہ ادارے نہیں ہوں گے، جلسے جلوس میں کوئی بولنے والا نہیں ہوگا. جو آج ہم تک دین پہنچا رہا ہے یہ مدرسوں کی دین ہے. اسی میں پڑھنے والے کوئی قاری بنتا ہے، کوئی عالم بنتا ہے، کوئی مفتی بنتا ہے، کوئی محدث بنتا ہے، اور یہی دین کے مبلغ بن کے گلی گلی جاتے ہیں دین کا پرچار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے قصبے میں جامعہ اسلامیہ غریب نواز کھولا گیا ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہے، کیونکہ اگر یہ ادارے قائم ہوتے رہیں گے اور قصبوں میں ادارے جب چلیں گے تو پھر لوگوں کے تک دین پہنچتا رہے گا، دین پہنچتا رہے گا لوگوں تک. ان کی محنتیں ہیں کہ انہوں نے یہاں تک اس کو لائے ہیں. کام کرنا ان کا کام ہے، اس میں ترقی دینا میرا اللہ کا کام ہے. اللہ ذرے کو بھی آفتاب بنا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اپنے دین کا کام لیتا ہے. یہ تحفے کی شکل میں آپ کی بستی میں آئے ہیں، یہ امانت ہے، ان کی حفاظت کر لو، ورنہ یہ امانت اگر ضائع ہو گئی یا یہاں سے انہوں نے کوچ کر لیا، انتقال کر لیا، اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہے ان سے جڑنے کا، ان سے قریب ہونے کا، انہیں مضبوط کرنے کا. انہیں مضبوط نہیں بلکہ خود مضبوط ہو جائیں. مدرسے کو مضبوط کرنا، اپنے آپ کو مضبوط کرنا، دین کو مضبوط کرنا ہے. مدرسے قائم کرنا، نبوت و رسالت کا دروازہ بند. اب یہی علماء کام کریں گے، دین کے مبلغ کام کریں گے، دین کے جاننے والے کام کریں گے، جو گھر گھر تک اسلام کی شمع کو اور اسلام کے احکامات کو پہنچا رہے ہیں. یہ مدرسے ہیں تو دین سلامت ہے. جس دن یہ مدرسے نہیں ہوں گے اس دن کوئی ہماری آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا. آج دیکھتے ہو حالات، نبی کے شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو کہیں سے آواز اٹھتی ہے، تو انہی مدرسوں میں پڑھنے والا یا تو طالب علم ہوتا ہے یا پڑھانے والا عالم دین ہوتا ہے. بتاؤ کتنی قربانیاں دی ہیں. جب خلق قرآن کے مسئلے پر اعتراض کیا گیا تھا تو ایک امام کھڑا ہوا جس کو دنیا احمد بن حنبل کہتی ہے، گھوڑے پر سائے گئے، مارا گیا دین کے خاطر، لیکن وہ دین پر اس طریقے سے قائم رہا جو کہہ رہا تھا یہ جان تو دینا گوارا ہے، مصطفیٰ کے دین کا سب ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ
اب اکبر نے یہ کہا تھا کہ دین اب تک چل چکا ہے، سرکار کے زمانے سے اب تک جو دین چلا، احکام چلے، اصول چلے، سارے اصول ختم، سارے اصولوں کا خاتمہ، اب نئے اصول قائم کیے جائیں گے اور نئے اصول کی بنیاد پر دین چلے گا۔ اس وقت بتاؤ کون اٹھا تھا؟ ایک بوڑھا انسان، دنیا امام ربانی مجدد الفسانی کہتی ہے، وہ آ کر آواز دیتا ہے دین چلے گا تو اللہ کا دین چلے گا، رسول اللہ کا دین چلے گا، دین وہی ہوگا جو مکہ میں رسول اللہ لے کر، کوئی نیا دین نہیں چلے گا، نیا دین نہیں چلے گا۔ لوگ کیا سمجھتے ہو؟ یہ مدرسے میں پڑھنے والے لوگ علم دین حاصل کر کے یہی تو ہمیں بچائے ہوئے ہیں۔ جب مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کی جانے لگی، نبی کی نبوت پر، رسول کی رسالت پر، نبی کی عظمت پر، نبی کے جاہ و جلال پر، نبی کی شان و شوکت پر، نبی کے علم غیب پر، نبی کے حاضر و غائب ناظر پر جب لوگوں نے انگلیاں اٹھائی اور نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، تو ایسے وقت میں جو ہر ایک اپنے قلم کی نوک سے جواب دے رہا تھا، اسی کو احمد رضا اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کی بنیاد پر ہر ایک منافق کو گستاخ رسول کا قلعہ کما کیا ہے اور مصطفیٰ کی ناموس کے لیے جیے اور نبی کی ناموس کی حفاظت کی ہے، اور یہ کہا کہ ایک طرف آدائے دی، ایک طرف حاسدی، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔ مدرسے سے پڑھنے والوں کتنی ہسٹریاں تمہیں بتاؤں، کتنی تاریخ۔ ابھی قریب، ماضی قریب کی بات ہے، اندرا کی حکومت مسئلہ چلا تھا نسل بندی کا، حضور مفتی اعظم ہند، حضور مفتی اعظم ہند بریلی کی شان، ہم سنیوں کی پہچان، مصطفیٰ رضا خان، جب نسبندی کا مسئلہ اٹھا تو نسبندی حلال، نسبندی حلال، غیروں نے نسبندی کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا، کبھی اس ادارے سے فتویٰ، کبھی اس ادارے سے فتویٰ، فتوے آئے، لیکن ان کے وزیروں نے کہا تھا کہ جب تک بریلی سے سند نہیں مل جاتی، بریلی سے اجازت نہیں مل جاتی تو فتویٰ مانیہ نہیں ہوگا، نہ مانا جائے گا، اور اگر بریلی والوں نے کہہ دیا تو مان لیا جائے گا۔ اللہ پر حکومت ایک طرف کھڑی ہے، حکومت کے پاس تلواریں بھی ہے، حکومت کے پاس فوج بھی ہے، حکومت کے پاس فورسز بھی ہے، سپاہی بھی ہے، پوری طاقت کے ساتھ حکومت ایک طرف کھڑی ہے، ایک اللہ کا ولی مرد قلندر ایک طرف کھڑا تھا اور دنیا والوں کو، حکومت کو للکار کر کہہ رہا تھا کہ یہ بریلی ہے، یہاں سے فتویٰ نہیں بدلتا ہے، وقت پڑے گا تو تیری حکومت کا تختہ بدل دیا جائے گا۔ دنیا نے دیکھا کہ اسی مرد قلندر کی للکار سے آج تک جو لعنت برس رہی ہے کانگریس پر، آج تک وہ حضور مفتی اعظم ہند کی فٹکار، وہاں سے جو دھتکار دیا جاتا ہے زمین پر، جو آسمان پہ ہوتا ہے زمین پہ آ جاتا ہے، زمین پہ گر جاتا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت اور ان کے شہزادوں نے اپنے دربار کے لیے زندگی نہیں گزاری بلکہ مصطفیٰ کی عزت کے لیے، عشق مصطفیٰ کے لیے زندگی گزارے۔ تو عشق میں، نبی کے عشق میں زندگی گزارتا ہے تو اس کے مراتب یہ ہوتے ہیں کہ وہ جدھر بھی نگاہ اٹھا دیتا ہے ادھر ذروں کو بھی آفتاب بنا دیتا ہے، ادنا کو بھی اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند کے والد گرامی ہیں اعلیٰ حضرت، اور اعلیٰ حضرت کی کیا شان بیان کروں۔ اعلیٰ حضرت کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی حضرت بلال کا ثانی ہے تو امام احمد رضا ہے، دوسرا بلال بھی کہا جاتا، عاشق صادق کا نام احمد رضا ہے،
सच्चे रसूल के सच्चे आशिक का नाम अहमद रजा है और अहमद रजा ने हमारे दीन को बचाया है, हमारे दीन की हिफाजत की है अहमद रजा ने। दुनिया कहती अहमद रजा के पीछे क्यों जा रहे हो। एक नालायक वो कहता अहमद रजा के अशार में मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आती है जो बात बड़ी अहमियत की हामिल हो। मैंने कहा नालायक एक शेर की तशरीह नहीं कर सकता आला हज़रत, तो अपने इल्म के विसात के मुताबिक कह रहा है, जैसा इल्म है वैसी बात कर रहा है। वरना आला हजरत ने जो फतावा रज़विया का खुतबा लिखा है, दुनिया के उठा लो बड़े से बड़ा आलिम उस फतवे को अगर हल कर दे तो जो चाहे उठाओ, इनको बगैर किसी किताब की मदद के वो फतवा नहीं किया जा सकता। इस वक्त की बात करें, बगैर किसी किताब की मदद के वो खुतबा हल नहीं किया जा सकता, और जो उसको खुतबे को हल कर दे वो बहुत बड़ा आलिम दीन है, बहुत बड़ा आलिम दीन है। और जो फतावा रज़विया की शक्ल में हम सबको उम्मत मुस्लिमा को जो तोहफा दिया है वो फतावा का ज़ख़ीरा है। आप अपने इदारों को मजबूत करें, अपने स्कूलों को मजबूत करें। दूसरी बात, इन इदारों को मजबूत करने के साथ अपने कॉलेज बनाओ, अपने स्कूल कायम करो। स्कूल हमारे हों, कॉलेज हमारे हों, और इन्हीं कॉलेज और स्कूल को हम यूनिवर्सिटियों में तब्दील करें। आज हालात ये कि हमारे कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, गैरों के यहाँ अपनी बच्चियों को भेजते हैं। जब गैरों की यहाँ हमारी बच्चियां बेटियां जाएंगी तो बताओ, तुम्हारा जब स्कूल भी नहीं तो कहाँ वहां जो हुक्म चलेगा वो स्कूल के मालिक के चलेगा, तुम्हारा चलेगा? हमारा क्यों कर चलेगा? इसलिए कि हमारा वहां हक कोई हक तसर्रुफ नहीं है। अगर हमारा कॉलेज होता तो इस्लामी तहजीब स्कूल के अंदर लागू करते, लेकिन आज बड़े अफसोस की बात, गोल्ड तो बनाए हैं हमने पेट्रोल पंप की एजेंसियां तो कायम की, गाड़ियों की एजेंसियां कायम की, लेकिन सबसे बड़ी ताकत इल्म और तालीम है। मुसलमान इल्म और तालीम से बड़ी दूर है। जिस इस्लाम की इब्तिदा इल्म से हो रही है, इक़रा बिस्मि रब्बिका, कुरान में सबसे पहली आयत नाज़िल हुई वो पढ़ने और पढ़ाने के ताल्लुक से नाज़िल हुई। तालीम और ताल्लुम के एतबार से पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, जिसमें पढ़ने का हुक्म दिया गया, जिसमें पढ़ने का हुक्म दिया गया। लेकिन कौमे मुस्लिम पीछे चली गई। तालीम इस्लाम से दूरियों का सबब ये बना कि हम चोर बन गए, हम डाकू बने, हम शराब पीने वाले बने, हम जिनाकारी बदकारी करने वाले बने, हम हराम का रिस्क कमाने और खाने वाले बन गए। हमने पड़ोसी का हक मारा, भाई का हक मारा, बाप की अजमत को भूल गए, माँ का वकार और उसकी अजमत को भूल गए। एक बड़े भाई का अदब क्या होना चाहिए, आलिम दीन का अदब क्या होना चाहिए, तालिबे इल्म का अदब क्या होना चाहिए, भूल गए। क्यों? इसलिए कि हमने पढ़ा नहीं, हम जानते नहीं, दीन से इतने दूर चले गए हैं। आज देखो हालात तुम्हारे क्या है, शराब के अड्डे आज तुमसे आबाद हो रहे हैं। कौम मुस्लिम शराब को बंद करने के लिए आई है, मुसलमान शराब पर तमाम तर गुनाहों के जरासीम पर पाबंदियां लगाने के लिए, खत्म करने के लिए आई है। उठाओ वो दौर, इन शराब के अड्डे कौन आबाद कर रहा था? जो लोग आबाद कर रहे थे उसको किसने बंद किया था? जो शराब पीते थे उनके मुंह से शराब के जाम किसने छीने थे? जो शराब इस कदर पीते थे उनसे शराब किसने बंद कराई है? मुसलमान था जिसने शराब को रोका और शराब पीने से, शराब से लोगों को बाज रखा। आज अड्डे तुमसे आबाद है, फिर चाहते हो कि दुनिया में तुम्हें वकार मिल जाए, दुनिया में तुम्हें इज्जत मिल जाए। कभी नहीं। जो कौम शराब को बंद कराने के लिए आई है, आज वही कौम शराब को आबाद कर रही है। फिर इज्जत की निगाह से कौन तुम्हें देखेगा? कौन कदर की निगाह से देखेगा? मैंने मुस्लिम नौजवान को देखा शराब के अड्डे पर। जब उसने मुझे देखा, जानने वाला था, तो उसने अपना चेहरा छुपा लिया। मुझे बड़ी हैरत हुई कि एक मुसलमान शराब के अड्डे पर
شراب کے اڈے پر اگر دودھ بھی آپ پیے نا تو کہا جائے گا شراب پی رہا ہے کہ نہیں ایسا؟ شراب کے اڈے پر، بدکاری کے اڈے پر آپ شہد پیے تب بھی آپ کا شمار شرابیوں میں ہوگا. اس لیے محل کا اثر پڑتا ہے. فرمایا گا اتقوا مواضع التہمۃ، تہمت کی جگہوں سے بچو، اس سے دوریاں بناؤ. آج کھویا ہوا اگر وقار تمہیں مل سکتا ہے، کوئی ہی عزت اگر مل سکتی ہے تو آج مصطفیٰ کے طریقے پر آ جاؤ، نبی کے طریقوں پر آ جاؤ. آج بھی وہ کھویا ہوا مقام تمہیں دے سکتا ہے، آج بھی عزتیں مل سکتی ہے. ڈاکٹر اقبال نے آج نہیں بہت پہلے کہا تھا کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار ہوئی. آج مصطفیٰ کے طریقے پر ہم نہ رہے تو ہمیں ذلتیں مل رہی ہیں. آج جو ہمارا وقار مجروح ہوا ہے یہ نبی کے دین سے دوریوں کی وجہ سے ہوا. ہم سرکار سے اپنی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہم گناہوں سے اتنے ہی قریب ہیں جتنے پہلے تھے. بتاؤ شراب کے اڈے پہ جاتے کہ نہیں؟ قوم مسلم کے وہ جوان جو پی کے آتے ہیں کبھی راستے میں مسجد کے دروازے پر پڑے، مسجد کے دروازے پر شراب کے نشے میں دھت پڑا ہے، نکلنے والا جو آتا ہے ٹھوکر مار کے جاتا ہے. دنیا میں بھی ذلیل اور قیامت کے دن بھی ذلیل ہوگا. جس نے شراب پی، آقا فرماتے ہیں شراب طہورا اس سے نصیب نہیں ہوگی. اس سے بڑا نہیں ہوتا. آخرت میں شراب نہیں ملے گی، جنت کا شربت نہیں پلایا جائے گا، اس لیے کہ وہ شراب پی کے اور شراب زنا کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں انسان جب شراب پیتا ہے تو فرمایا کہ وہ مومن نہیں رہتا، ایمان اس کے سر پہ سایہ فغر ہوتا ہے. جب زنا کرتا ہے تو فرمایا کہ ایمان نکل جاتا ہے اور سایہ فغر ہے. اب بتا، شراب کے قطرے جب لبوں سے قریب ہو، پیٹ کے نیچے جائے اور شراب پی رہا ہو، ایمان دل سے نکل گیا. اسی عالم میں رب نے فرمایا اسرائیل جاؤ کھلا بندے کی روح قبض کر کے آ جاؤ. اسرائیل علیہ السلام جب آئے اور روح قبض کر جائے، ایمان بھی دل میں محفوظ نہیں ہے. بتاؤ اس عالم میں اگر موت آ گئی تو نہ یہاں کے رہو گے نہ وہاں کے. ایمان بھی چلا گیا جو دولت لے کر ملی تھی مصطفیٰ کے ساتھ، وہ بھی چلا گیا. ہم نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہماری محبت میں کمال نہیں ہے، ہماری محبت کامل نہیں ہے مصطفیٰ سے، سچا پیار نہیں ہے نبی سے. اگر سچا پیار اور کامل محبت سرکار سے ہو تو کبھی تم سرکار کی باتوں کے خلاف نہ جاؤ، کبھی تم شراب کے قریب نہ جاؤ، کبھی تم نشے کے قریب نہ جاؤ، کبھی زنا کی طرف قدم نہ اٹھاؤ، کبھی تم بے حیائی اور بے شرمی نہ دکھاؤ، کبھی گناہ جیسی نجاست کے قریب نہ جاؤ. یہ کب ہوگا؟ جب ایمان میں کمال ہو، جب سرکار کی محبت کامل ہو، سرکار سے سچا پیار ہو. مدینے کی گلیاں ہیں، صحابہ کی مقدس جماعت ہے، میرے سرکار پوری آن بان شان کے ساتھ بیٹھے ہوئے. سرکار نے صحابہ سے فرمایا او میرے صحابہ، اللہ نے شراب کو حرام کر دیا گیا، شراب حرام، جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو. مدینے کی گلیوں میں ایک منادی نکلتا اعلان کرتا جا رہا ہے میرے نبی نے سرکار کو حرام قرار دیا، سرکار نے شراب کو حرام قرار دیا ہے. اللہ پر ندا کرتا جا رہا ہے مدینے کی گلیوں میں. جیسے ہی صحابہ سنتے جا رہے ہیں اور جیسے ہی سنتے ہیں فوراً عمل کرتے ہیں. شراب کے مٹکے بھرے ہوئے رکھے ہوئے تھے، شراب کے جام بھرے ہوئے رکھے ہوئے تھے، شراب کی بوتلیں بھری ہوئی رکھی ہوئی تھی. حالات اتنے خراب تھے کہ سوچتے تھے تو شراب کا مٹکا بھرا ہے، جا
جاگتے ہیں تو شراب پیتے ہیں، اٹھتے ہیں تو شراب پیتے ہیں، چلتے ہیں تو تھیلے میں شراب ہوتی ہے، جب ناشتے کے لیے کھانا لگایا جاتا ہے تو شراب کی بوتل بھی رکھی جاتی ہے۔ یعنی رات دن جو قوم شراب پی رہی ہے، شراب کے اتنے عادی بن چکے ہیں، سرکار کا ایک اعلان ہوتا ہے، مدینے کی گلیوں میں منادی ندا کرتا جا رہا ہے، اللہ کے نبی نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ جو مٹکے شراب کے بھرے ہوئے رکھے ہوئے تھے، سرکار کی محبت کی وجہ سے صحابہ نے مٹکے اٹھائے ہیں، مدینے کی گلیوں میں شراب کو بہا دیا ہے۔ مدینے کی گلیوں میں پانی کی جگہ شراب بہ رہی تھی۔ شراب کس کی وجہ سے بہی ہے؟ اس لیے کہ آج مصطفیٰ نے کہا ہے، کون بہا رہا ہے؟ وہ لوگ ہیں جو انہوں نے شراب کو اتنا پیا ہے، اتنے عادی ہیں شراب کے کہ رات دن شراب کے نشے میں اور شراب پیتے ہیں۔ ایسی قوم سے میرے آقا فرماتے ہیں شراب حرام ہے۔ وہی قوم شراب کو پھینک رہی ہے، وہی قوم شراب کی بوتلیں گلیوں میں پھینک رہی ہے۔ شراب جب بہنے لگی، تاریخ میں آتا ہے کئی دن گزر گئے، شراب پھینکتی جا رہی تھی اور بدبو کا عالم یہ تھا کہ مدینے کی گلیوں سے شراب کی بدبو اٹھ رہی تھی۔ صحابہ سے پوچھا کسی نے، وہ میرے صحابہ، یہ میرے اللہ کے نبی کے صحابہ، یہ بتاؤ وہ شراب جو آپ ایک عرصے سے پیتے چلے آئے ہو، اٹھتے ہو تو شراب پیتے ہو، جاگتے ہو تو شراب پیتے ہو، آپ کا اتنا محبوب عمل ہے، لیکن آپ نے کیسے چھوڑ دیا؟ آپ کیسے شراب کو بہا دیے ہیں؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ نے شراب کو چھوڑا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے آمنہ کے لال سے پیار کیا ہے، ہم نے مصطفیٰ سے سچا عشق کیا ہے، اور سچے پیار کا یہ علامت ہے جب محبوب کی اداؤں کو اپنایا جائے، محبوب جن چیزوں سے روکے ان چیزوں سے رکا جائے، محبوب جن چیزوں کا کہے ان چیزوں پر عمل کیا جائے۔ اللہ پر صحابہ کہہ رہے ہیں ہم نے انہیں جانا ہے، انہیں مانا ہے، ان کے قول پر بھی عمل ہے، ان کے فعل پر بھی عمل ہے۔ وہ یہی کہہ رہے تھے اعلیٰ حضرت کی زبان میں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے بات۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ لفظوں کو جوڑ جوڑ کے دیوان ہو گئے، ان کے کرم سے صاحب ایمان ہو گئے، اور احمد رضا کا نام تو لینے کی دیر تھی، ندبہ کے سارے کوے پریشان ہو گئے۔ ندبہ شراب نوشی کرنا حرام، اس میں قوم مسلم ملوث، قوم مسلم کے جوان ملوث۔ اگر یہی جوانوں کا عمل رہا تو تمہارے ذریعے انقلاب نہیں آ سکتا۔ اگر تمہیں انقلاب پیدا کرنا ہے تو نبی کا سچا پیار دل میں بسانا ہوگا۔ اب کوئی عمر بن کر نہیں آئے گا، اب کوئی دوسرا خالد بن ولید نہیں آئے گا، اب نہیں آئے گا کوئی صلاح الدین ایوبی، اب کوئی دوسرا محمد بن قاسم نہیں آئے گا۔ اٹھو، تم میں سے کوئی غلام بنے گا صلاح الدین ایوبی کا، تم میں سے کوئی وفادار سچا عاشق بنے گا خالد بن ولید کا، تم میں سے سچا وفادار اور غلام محمد رسول اللہ بنے گا، اس کے ذریعے دنیا میں انقلاب ہوگا۔ جوانوں اپنا طریقہ بدلنا پڑے گا۔ ایک جوان تھا 18 سال کا، دنیا محمد بن قاسم کہتی ہے، جب ایک بیٹی کی آبرو لٹ رہی تھی، اس بیٹری نے صدا لگائی تھی، اسی بھارت کی سرزمین، جب بٹوارا نہیں ہوا تھا، سندھ کی سرزمین تھی، حکومت تھی راجہ طاہر کی، حکومت فوجیوں نے گرفتار کر لیا قافلے کو، ایک مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والی بیٹی بھی اسی قافلے میں تھی، نبی کا کلمہ پڑھنے والی ایک شہزادی بھی اسی قافلے میں، قافلے کو لوٹ لیا، مال و اسباب لوٹے اور قید بنا کر قلعے کے اندر اس کو بند کر دیا۔ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والی اس بیٹی نے ندا لگائی تھی، جو اس وقت اسلام کے بادشاہ کہلائے جاتے تھے، حجاج بن یوسف، ان کو ندا لگائی کہ میری مدد کیجیے، اور ندا بھی اس لیے لگائی کہ اس وقت ایمانی حرارت لوگوں کے اندر موجود تھی۔
اگر کوئی پکارتا مدد کے لیے تو اس کی مدد کرنے کے لیے حاضر بھی ہوتے تھے. آج ہمارے قریب میں اگر میری بیٹی کی آبرو لٹ رہی ہو دوسرا جاتا بھی نہیں ہے. اور حالات تو اتنے خراب کہ انسان خود اپنی جو ہماری رشتے میں بہنے لگتی ہیں ان پر اپنی نگاہ خراب کرتا ہے. بدکاریاں اتنی تو تم بتاؤ جب خود کی بیٹیوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو دوسروں کی بیٹیوں کی حفاظت سے کیا ہوگا. اس بیٹی نے کہا تھا کہ مدد کرنے کے لیے اس نے مدد مانگی تھی. جب جانے والے نے بتایا حجاج بن یوسف کو دوری ہے اتنی, 18 سال کا ایک جوان تھا اسی وقت, حجاج بن یوسف کا بھتیجا محمد بن قاسم دنیا کہتی ہے, کلیل جوان 18 سال کی عمر. جب حجاج بن یوسف نے تذکرہ کیا اور کہا ایک بیٹی نے آج بلایا ہے, بیٹی کی آبرو کی بات ہے, اس کی عزت کی بات ہے, بیٹی ندا دے رہی ہے, آواز دے رہی ہے, پکار رہی ہے. اگر آج اس کی مدد نہ ہو سکی کل قیامت کے دن مصطفیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے, کیا منہ دکھائیں گے. تیرے دور میں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئی, بیٹیوں کی عزتیں نیلام کی جا رہی تھی. جب بیٹی تجھے پکار رہی تھی تو تم مدد کرنے کے لیے کیوں نہیں گیا بیٹی کی مدد کرنے کے لیے؟ کیا جواب دے. آنکھوں میں آنسو, لمبا سفر ہے تو قریب آئے محمد بن قاسم. کہا چچا یہ آنکھوں میں آنسو, پیشانی پر جو پریشانی کے آثار ہیں یہ کیوں نظر؟ تو کہا ایک بیٹی نے بلایا. کہا کہاں؟ کہا سندھ کی سرزمین, راجہ طاہر کی حکومت اور ان کے فوجیوں نے اس بیٹی کو قید کر لیا. ہو سکتا اس کی آبرو لٹ جائے, ہو سکتا اس کی بیٹی کی عزت لٹ جائے, اور اگر بیٹی کی عزت اور آبرو لٹی تو کل خدا کے سامنے کون سا چہرہ لے کر جائیں گے, رسول کے سامنے کون سا چہرہ لے کر جائیں گے. جوان 18 سال کا ہے. جب 18 سال میں لوگ خود غیروں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹتے ہیں, وہ جوان غیروں کی بیٹیوں کی حفاظت کرنے کے لیے دل میں ارادہ کرتا ہے. اور آیا اور کہا چچا صرف 3 دن کا مہلت دے دیں, جمعے کا دن آ جائے. جیسے جمعے کا دن آئے گا اور لوگوں کے سامنے بیان کریں گے, ہو سکتا میرا ساتھ دینے والے کچھ لوگ اور کھڑے ہو جائے. اللہ پر جمعے کا دن آیا, خطبہ دیا. اس کے بعد کہا کہ جمعے کے بعد سارے لوگ ٹھہر جائے. پھر اپنا مدعا بیان کیا. کہا ایک بیٹی نے آج پکارا ہے اور بیٹی کی حفاظت کے لیے جو بھی کرنا پڑے گا ہم کریں گے. اللہ اکبر. جب بیٹی کی داستان سنائی گئی مسجد میں, اتنے غیرت والے لوگ تھے, ہر آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے. اس لیے وہ یہ سوچ رہے تھے اگر میرے ہوتے ہوئے کسی بیٹی کی عزت کا جنازہ نکل گیا تو ہماری اس جوانی کا کیا ہوگا, کیا ہماری طاقت کام آئے گی. اللہ اکبر. ہر آنکھ سے آنسو ہے, ہر آنکھ رو رہی ہے, دل رو رہا ہے. اور سب نے کہا تھا گھروں میں بعد میں جائیں گے, سب سے پہلے بیٹی کی حفاظت کے لیے ادھر نکلیں گے جدھر سے بیٹی نے بلایا ہے. اللہ اکبر. سب سے پہلے حضرت محمد بن قاسم نے اعلان کیا ہے جاؤ اپنی تلواریں جو ہو سکتی ہیں لے کر آ جاؤ, جو ہتھیار ہو سکتے ہیں لے کر آ جاؤ. سارے لوگ جاتے ہیں, جانے کے بعد جو بھی بن سکا ہے لے کر آگے سندھ کی طرف چلے ہیں. اللہ پر راجہ طاہر کی حکومت کھڑی ہے, فوج کھڑی ہے, تلواریں ہاتھ میں ہے, اس کے مقابلہ کرنا ہے. کسی نے راستے میں پوچھا تھا وہ محمد بن قاسم کس کی آبرو بچانے کے لیے آیا ہے, تو غلام مصطفیٰ محمد بن قاسم کہہ رہا تھا یہ میری بیٹی محمد رسول اللہ کی امتی ہے, میری بہن ہے. جو مصطفیٰ سے اس کا رشتہ جڑ گیا تو مجھ سے جڑ گیا ہے, میری حقیقی بہن نہیں ہے, خون کا رشتہ نہیں ہے, مدینے والے سے یہ رشتہ چلا ہے, اس کی حفاظت کے لیے آیا ہوں. اللہ پر جب یہ قافلہ گیا ہے, جب راجہ طاہر کی حکومت سامنے کھڑی ہے, فوج سامنے کھڑی ہے, مقابلہ کیا ہے, جان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. اگر پرواہ ہے تو بیٹی کی آبرو کی پرواہ ہے, پرواہ ہے تو بیٹی کی عزت کی پرواہ ہے. اللہ پر یہ چھوٹا سا قافلہ جب قلعے میں گیا ہے, قلعے کو فتح کرتا ہے اور بیٹی کو حفاظت سے قلعے سے نکالا اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا اور کہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. ہم سے اپنے بہنوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی, پڑوس میں بسنے والی بچیاں ہم سے محفوظ نہیں ہیں. بڑی غیرت کی بات ہے. میری ماں بہنوں,
آپ ان گناہوں سے بڑی دوریاں بنائے. یہ گناہ صحیح بات ہے. آپ کو دنیا میں ذلیل کر دیں گے اور جب قیامت میں اٹھو گی تو فاطمۃ الزہرا کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ آج جو بے حیائی کا عالم، آج بازار تم سے بھرے ہوئے ہیں. روپٹے سروں پہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج تمہاری بھی نظریں خراب ہیں. قرآن میں آیا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ عام، یعنی زانیہ اور زانی ان میں سے ہر ایک کے 100 کوڑے مارو اگر ان کا زنا ثابت ہو جائے. 100 کوڑے برسائے جائے. یہ ہے دنیا کی سزا. آخرت کی وہ سزا، آخرت کی آگ، قبر کی آگ، قبر میں بچھو، قبر کے ساتھ جہنم کا وہ کھولتا ہوا پانی جو آپ کے چہرے کو جھلسا دے گا جب قریب ہوگا. وہ سانپ اور بچھو جو اونٹ کے برابر ہوں گے وہ آپ کو ڈسیں گے. آپ کے صندوق ہوں گے، ان صندوق میں رکھا جائے گا. کیا سمجھتے ہو کہ تم نے یہاں پر جو بے حیائی کر رہی ہو، بے غیرتی کر رہی ہو، بے پردہ ہو کر گھروں سے نکلتے ہو، قصوروار صرف ہمارا جوان ہی نہیں ہے، ہماری قوم کے اندر بیٹیاں بھی قصوروار ہیں. اسی لیے قرآن میں آیا زنا کا جو اقدام ہوتا ہے وہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے. بدکاری اور بدکاری کی سزا جو مرد اور عورت کی قرآن میں بیان کی گئی وہ عورت کا پہلے ذکر آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پہلے ہاتھ عورت کا ہوتا ہے، بعد میں مرد کا ہوتا ہے. الزانیۃ والزانی، قرآن میں آیا سارق والسارقۃ، چوری اور چوری کرنے والے ان کے ہاتھ کاٹ لیے جائیں. اس میں مرد کا پہلے تذکرہ ہے، عورت کا بعد میں ہے. اس لیے چوری مرد زیادہ کرتا اور پہل کرتا ہے، لیکن اس چیز میں عورت پہل کرتی ہے. عورت پہل کرتی ہے. میری ماں بہنوں، جہنم کیا ہے؟ جہنم یہاں کی آگ دیکھی، یہاں کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم اور حرارت والی آگ جہنم کی ہے. پھر جہنم میں جو صندوق ہے ان کے تالے بھی لوہے جو ہوں گے وہ آگ کے بنائے جائیں گے اور اس صندوق میں رکھا جائے گا. اور جو پانی تمہیں پیاس جب لگے گی پلانے کے لیے دیا جائے گا وہ اتنا گرم کھولتا ہوا ہوگا، قریب ہوگا نا چہرے کے تو چہرہ جھلس جائے گا، ہونٹ موٹے ہو جائیں گے، موٹے ہونٹ ہو جائیں گے. یہ عالم ہوگا. جہنم سے ڈرو. تمہیں یہ علماء صرف فضیلتیں بتانے کے لیے نہیں آئے بلکہ تمہیں ترغیب و ترہیب دونوں پہلو پر کام کرنے بتانے کے لیے آئے. اس لیے کہ تمہیں فضیلتیں بتا کر اور جنت کی بشارت یوں ان اعمال کے ذریعے جنت مل جائیں گی یہ بڑا آسان لگتا ہے، لیکن خوف اللہ کا پیدا ہو. آج میں نے بازار میں اور شادی بیاہ میں جو طریقے دیکھ رہے ہیں اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس سے جو طریقے تمہارے ہیں، مدینے پاک میں ایک گھر ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا، سیدہ فاطمۃ الزہرا کا گھر، اور سیدہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. سیدہ کی ایک بیٹی 4 سال کی، 4 سال کی ایک بیٹی قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. جب وہ قرآن پڑھتی ہے، پڑھتے پڑھتے قرآن اچانک اس کا دوپٹہ سر سے گر گیا. اس کا دوپٹہ سر سے گر گیا. سیدہ آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد سیدہ فاطمہ نے کہا تھا بیٹی یہ جو دوپٹہ ہے سر سے نہ گرے ورنہ نانا مصطفیٰ ناراض ہو جائیں گے. کون ناراض ہو جائے گا؟
نانا ناراض ہو جائیں گے. سیدہ قرآن پڑھتی جا رہی ہے, قرآن پڑھ رہی ہے سیدہ زینب. جب قرآن کی تلاوت کرتی گئی اچانک روپٹا گرا. کہا یہ روپٹا کبھی نہ گرے ورنہ نانا مصطفیٰ ناراض ہو جائیں گے. سیدہ 4 سال کی ہے, سیدہ زینب کی عمر 4 سال کی ہے, اور 4 سال کی جو بچیاں ہوتی ہے شعور کتنا ہوتا ہے. لیکن یہ نبی کی شہزادیاں ہیں, یہ مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں, فاطمہ کی بیٹی ہے, 4 سال کی بیٹی سیدہ زینب. آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, رو کر عرض کرتی ہے اے میری امی جان, آج جا کر نانا سے کہہ دینا اس بار سیدہ زینب کو معاف کر دے, اب زندگی گزر جائے گی سیدہ کا پردہ نہیں ہٹے. زندگی گزار لے گی. 4 سال کی سیدہ زینب نے کہا تھا نانا سے کہنا ایک بار معاف کر دیں, اب زندگی کاٹ لے گی لیکن سیدہ کا پردہ نہیں اٹھے گا. پھر دنیا نے دیکھا مدینے سے کربلا تک یہی سیدہ زینب حسین کے ساتھ چلی ہے. گردنیں تو کٹی تھی لیکن سیدہ نے پردہ نہیں چھوڑا. جب ظالموں نے دوپٹہ بھی چھینا تھا سیدہ نے اپنے بالوں کو آگے کر کے اپنے چہرے کا پردہ کیا تھا, چہرے کا پردہ کیا. آج ہم اپنی بیٹیوں کو جینس پہناتے ہیں, بچیاں ہماری چھوٹی چھوٹی ان کو جینس ہم نے بچپنے پہ دیا. یہ بچیاں جب جوان ہوں گی تو جینس کی عادی نہیں بنیں گی, ان کی عادت نہیں بگڑے گی. کبھی تم نے سکھایا انہیں کہ فاطمہ کی زندگی کیا تھی, سیدہ زینب کی زندگی کیسی تھی؟ کبھی قرآن پڑھانے کی طرف مائل کیا کہ بچی پہلے قرآن پڑھا کرو, صبح اٹھو تو قرآن پڑھو. جہیز میں قرآن دینے والے بہت لوگ ہیں لیکن صرف جہیز میں قرآن دے دیا کام ہو گیا. جہیز میں قرآن دیا بہت لوگوں کو دیا جاتا ہے. بعض عورتیں ایسی ہیں کہ جب سے ان کی شادی ہوئی ہوگی تب سے انہوں نے قرآن کھولا ہی نہیں ہوگا. ایسی بھی ہوں گی قوم کے اندر. تو بچاؤ, یہ قرآن طاقوں پر سجانے کے لیے آیا, یہ قرآن ہم سب کی ہدایت کے لیے آیا ہے کہ قرآن کو پڑھتے جائیں ہدایت حاصل کرتے چلے جائیں. اس لیے قرآن آیا, طاقوں پر سجانے کے لیے نہیں آیا. ایک دور وہ تھا گھر گھر سے قرآن کی صدا آتی تھی. آج دکھاؤ کوئی گھر ہو جس سے قرآن کی صدا آئے, کیونکہ گھروں میں اب قرآن ہی نہیں پڑھا جا رہا. صبح اٹھتی ہیں اور چہرے پہ پانی مار کر پھر اپنے کام کاج میں لگ گئی. 8-10 بجے اٹھنے والی ماں بہنیں پھر بتاؤ ان سے کون سی بھلائی کی امید ہو سکتی ہے, ان کے ذریعے کون سا انقلاب آ سکتا ہے. ان کے حالات شادیوں میں دیکھو تو بے حیائی, اور جہاں پر اس کا بیٹی کا باپ بھی ہوتا ہے, اس کی خود کی بیٹی غیروں کے سامنے بغیر حجاب کے بات چیت کرتی ہے. یار ہماری شرم کا پانی نکل گیا. باپ بھی موجود, جس سے بات کر رہی ہے وہ اس کا کوئی محرم بھی نہیں ہے, کوئی خالہ کا لڑکا ہے, کوئی دور کا رشتہ دار ہے, اس سے باتوں میں مشغول. ادھر باپ بھی سامنے کھڑا ہے. جب باپ سامنے کھڑے ہو کر دیکھ سکتا ہے کہ اس کی بیٹی غیر سے بات چیت کر رہی ہے تو پھر بتاؤ یہ باپ کیا مربی بنے گا اس بیٹی کا, کیا تربیت دے گا اس بیٹی کو. یہ جب شادیوں میں گئی تو دنیا بھر کا میک اپ کیا انہوں نے. 8 دن پہلے انہوں نے میک اپ کا سامان بازار سے خرید کر لائی. میک اپ اتنا کیا انہوں نے, اتنا کیا میک اپ کہ جب جاتی ہے نا تو دھوپ میں ان کے اوپر جب سورج پڑتا ہے تو ان کے چہرے کی اصل صورت سامنے آ جاتی ہے. کہنے کا یہ مقصد نہیں کتنا بھی کرو, لیکن جو حلال اور جائز ہے اتنا ہی کرو, اور جن چیزوں کا حکم دیا گیا وہ میک اپ وہ زینت ہونا چاہیے. لیکن ایک بات بتاؤ, بات یہ نہیں ہے کم یا زیادہ, بات اصل یہ ہے کہ غیر کے یہاں شادی ہوئی تو نے زینت کی, غیر کے یہاں شادی ہوئی تو نے زیب و زینت کی. لیکن یہ سنورنا اور اپنے آپ کو سنوارنا کس کے لیے ہے؟ غیر کے یہاں شادی ہے دنیا کو دکھانے کے لیے. زینت اگر کرنا تھی تو رات کے وقت میں تیرا شوہر جو گھر میں آتا ہے اللہ نے حکم دیا ہے اگر زینت کرنا ہے تو اپنے شوہروں کو. غیروں کے لیے جو زینت کر کے جا رہی ہو اللہ بھی ناراض ہوگا, اللہ کا رسول بھی ناراض ہوگا.
تو اپنے شوہر کے لیے جو زینت کرو گی اس سے اللہ بھی راضی ہوگا, اللہ کا محبوب بھی راضی ہوگا. بس آخری بات, سرکار بیٹھے ہوئے ہیں, حضور سیدی سندی آقائی ملجائی مولائی سید انس میاں صاحب قبلہ تشریف کرتے ہیں, اور حضرت کی اجازت سے صرف 10 منٹ زور سے کہہ دو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. یہ چہرے جو ہے کبھی کبھی دیکھنے کو ملتے ہیں, ان کو دیکھتے رہیے, ان کی برکتیں پوری سال ملے گی. ان کا ادب و احترام کرتے رہیے, پھر دیکھیے ان کا فیضان کیسے جاری ہوتا. ارے ان کے نانا نے اور ان کے باپ دادا, ان کے نانا نے گردنیں دی ہیں یار اسلام کے لیے, ہم نے کیا دیا ہے؟ ان کے خاندان کے لوگوں نے خون دیا اسلام کے لیے, ہم نے تو انگلی نہ کٹائی ہے. ہم نے اگر انگلی اسلام کے لیے کٹائی ہوتی تو ہمیں دین کا درد پتہ لگتا. گھر بار لٹ گئے تب ہم تک دین آیا ہے, خاندان پورے خاندان چلے گئے تب ہم تک دین آیا ہے. ان کا ادب ہر حال میں ضروری ہے, احترام ہر حال میں ضروری ہے. تجھے بات بتا دوں, بغداد کی سرزمین ہے, ان کے ادب سے ملتا کیا ہے؟ مصطفیٰ کا لہو جن رگوں میں ہو, ان کے ادب سے ملتا کیا ہے؟ بغداد کی سرزمین ہے, جنید بغدادی ہے, بہت بڑے پہلوان جنید بغدادی, اتنے بڑے پہلوان کوئی مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں. اتنے نامی بہادر, جب آپ کا نام سنتا ہے کوئی تو جلدی اکھاڑے میں نہیں آتا, اس لیے جنید کا نام پورے بغداد میں روشن ہے. اور بادشاہ کے درباری یہ پہلوان تھے, حضرت جنید بغدادی, بڑی عزت تھی ان کی. اور جو بادشاہ کا دربار تھا اس میں, جس کو درباری پہلوان کہتے ہیں, اس کے درباری بادشاہ کے پہلوان تھے. اکھاڑا لگا ہوا تھا. ایک دن ایک نبی کا شہزادہ فاطمہ الزہرا کا لخت جگر, فاطمہ کا بیٹا آیا بادشاہ کے پاس اور بادشاہ سے کہا, بادشاہ آپ کا جو درباری پہلوان ہے جنید, اس سے لڑنا چاہتا ہوں. کوئی جنید سے لڑ نہیں سکتا, کوئی جنید سے کشتی لڑنے کے لیے تیار نہیں.